صلی علی رسول الکریم اما بعد، تمام تعریف وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تمام درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے نیکی کی راہ چل کر دکھائی۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی اور یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ اس زندگی کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل قیمتی ہے۔ کیوں قیمتی ہے؟ اس لیے قیمتی ہے کہ اس زندگی کے اوپر دار و مدار ہے، اس دنیا کی زندگی کے اوپر دار و مدار ہے آخرت کی زندگی کا۔ اگر دنیا کی زندگی بن گئی تو آخرت سنور جائے گی، اور اگر دنیا کی زندگی بگڑ گئی تو آخرت برباد ہو گئی۔ اس لیے قیمتی، زندگی ختم ہو جائے گی موت پر، موت آئے گی اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد کافر، مشرک، یہود و نصارہ بھی آخرت کے نظام کو دیکھ کر کہیں گے اے باری تعالیٰ دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، اے باری تعالیٰ دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، تیرے احکام کی پابندی کر کے آئیں گے۔ لیکن مرنے کے بعد تو کسی کو بھی موقع نہیں دیا جائے گا، حتیٰ کہ مرنے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں جائے گا۔ مرنے سے پہلے ہر انسان کے پاس موقع ہے تیاری کرنے کا، ایمان بنانے کا، اعمال بنانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ نورانی طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ موت آئے گی اور موقع ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، نکل جائے گا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے نبی سرور کائنات آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوشیار، عقل مند، دانشور، سمجھدار وہ لوگ ہیں جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہیں۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں۔ کیا تیاری کر لیں؟ اپنے ایمان کو بنا لیں، اپنے اعمال کو بنا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ موت آئے گی، موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ ہوشیار ہیں، وہ لوگ عقل مند ہیں، وہ لوگ دانشور ہیں جو بہت بڑے بڑے کاروبار بنا لیں، بہت بڑے بڑے بزنس بنائیں، بڑے بڑے باغات لگائیں، بڑی بڑی انڈسٹریوں کے، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک بن جائیں۔ ان کو ہوشیار عقل مند نہیں بتایا، سمجھدار نہیں بتایا، بلکہ ان کو بتایا سمجھدار جو مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ آج ہم سوچے غور کریں کہ ہماری زندگی کہاں لگ رہی ہے، یہ زندگی کس چیز پر کھپ رہی ہے، ہم نے اپنے آپ کو کس چیز پر مٹا رکھا ہے۔ آج اس جدید دنیا کے پیچھے ہم اتنے بھاگ رہے ہیں، اتنے بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، دنیا کی چمک دھمک میں ہم ایسے مشغول ہو چکے ہیں، دنیا کی کھوچی ایسی ہم بھر رہے ہیں، دنیا کی طرف ہم ایسے لپک رہے ہیں، دنیا کی طرف ہم ایسے دوڑ رہے ہیں، دنیا کی چاہت میں ہم ایسے ڈوب رہے ہیں کہ اپنی آخرت کو بھولے ہوئے، اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ بس رات دن دنیا کی فکر، دنیا کی فکر، دنیا کی فکر۔ انسان اگر سو رہا ہے تو دنیا کی فکر لے کر سو رہا ہے، اور اگر انسان جاگ رہا ہے تو دنیا کی فکر لے کر جاگتا ہے۔ یعنی سوتے وقت بھی دنیا کی فکر ہے اور جاگتے وقت بھی دنیا کی فکر ہے۔ دنیا میں اتنا ڈوبو، یہ ذلیل دنیا، جس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کے بعد ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا، جس دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس ذلیل دنیا کی اللہ کی نظر میں قیمت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو، اپنے باغیوں کو، کافر و مشرکوں کو، اپنے نہ ماننے والوں کو ایک گھوٹ پانی نہ پلاتا۔
اس دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں. اگر قیمت ہے تو آخرت کی ہے، جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر کو دنیا میں آنے سے پہلے اس کی لکھ دی ہے. ایک روایت کے مطابق دنیا کے بنانے سے 50,000 سال پہلے، دنیا کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کی تقدیریں لکھ کر کے فارغ ہو چکے ہیں. روزی مقدر ہو چکی ہے، روزی مل کر رہے گی، اور روزی ایسے پہنچے گی، ایسے تلاش کرے گی جیسے موت تلاش کر لیتی ہے. موت پہنچ کر رہتی ہے، ایسے ہی روزی بھی پہنچ کر رہے گی، تلاش کر کے رہے گی. اور انسان جب تک کہ اپنی قسمت کا، اپنی روزی کا ایک ایک دانہ نہ کھا لے، ایک ایک گھونٹ پانی نہ پی لے، اس کی موت واقع نہیں ہو سکتی. وہ دنیا سے نہیں جا سکتا اپنی قسمت کا جب تک کہ کھا پی نہ لے، اپنی زندگی کے سارے سانس وہ نہ لے لے. اگر ایک سانس بھی باقی ہے تو انسان باقی رہے. جب سانس پورے ہو جائیں گے تو انسان کی موت آئے گی. لیکن آج ہمیں احساس نہیں، بس دنیا کی فکر ہے، دنیا کی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور انسان یہاں تک کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ہاں، سامان میں ملاوٹ ملاتا ہے، چیزوں میں ملاوٹ ملا دیتا ہے، کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دغا کرتا ہے. اب اندازہ لگائے، سوچے، غور کرے کہ پھر یہ اپنی آخرت کو کیسے برباد کر رہا ہے، کیسے اپنی آخرت کو جو ہے. اس لیے بس ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے. ہم اس دنیا میں رہ کر اعمال کے ساتھ اس دنیا میں رہے اور نیک اعمال کرتے رہے، اور ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو بس ہمارا بیڑا پار ہے. ذرہ برابر بھی اگر ایمان کو اس دنیا سے بچا کر لے گیا انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گی. اور ذرہ کہتے کسے ہیں؟ ذرے کی مختلف لوگوں نے قسمیں بیان کی، لیکن ایک ذرے کی قسم یہ بیان کی گئی ہے کہ ذرہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کے مکان کے اندر، آپ کے کمرے کے اندر، آپ کے حجرے کے اندر کوئی روشن دان ہو، جنگلہ ہو، وینٹیلیٹر ہو، اور اس جنگلے سے، اس روشن دان سے سورج کی روشنی کمرے میں آ رہی ہو، اور جب روشنی آ رہی ہو تو اس روشنی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت باریک باریک چیزیں فضا میں اڑ رہی ہوتی ہیں، اس کو ذرہ کہتے ہیں. اگر ذرہ برابر بچا کر کے ایمان اس دنیا سے لے گیا انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے بھی 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائیں گے. ایسی کامیابی کہ کامیابی ملنے کے بعد پھر کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا. یہاں تک کہ آتا ہے روایات کے اندر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو بھیج دیں گے، جہنم میں جہنمیوں کو بھیج دیں گے، جنت میں جنتی چلے جائیں گے، جہنم میں جہنمی چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو بلوائیں گے اور جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر کے موت آئے گی، موت کو ذبح کیا جائے گا، مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا. اور ذبح کرنے سے پہلے ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جنت میں جانے والوں،
اے جنت میں جانے والیوں، آج خوشخبری ہو کہ جنت کا داخلہ ہمیشہ ہمیشہ کا داخلہ ہے۔ اب جنت سے کبھی تم نکالے نہیں جاؤ گے۔ جنت سے نکلنا تمہارا اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے، جیسے تھنوں سے دودھ کا نکلنے کے بعد تھنوں میں جانا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ کتنا مشکل ہے، دودھ تھنوں سے باہر آ چکا ہے، اب تھنوں میں واپس لوٹانا کتنا مشکل ہے۔ ایسے ہی جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کا جنت سے نکلنا اتنا مشکل ہے۔ یہ سب ایمان کی بنیاد پر، نیک اعمال کی بنیاد پر، اور ایسی نعمتیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے ان کو سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مہمان خانے میں اپنے بندوں کے لیے اکرام کرنے کے لیے، ان کا اعزاز و اکرام کرنے کے لیے، ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ ہم ان کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا کی چیزوں سے ان چیزوں کو مثال بھی نہیں دے سکتے، ایسی ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتیں وہاں رکھی ہیں کہ انسان وہاں ہمیشہ جوان رہے گا، خوبصورت رہے گا، ہر وقت جوان رہے گا، وہاں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وہاں کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت جنت کے اندر، میں آپ کو بتا دوں کہ جنت کے اندر بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ ہاں، ایسی ایسی نعمتیں کہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، جنتی آدمی جس چیز کا خیال تصور کرے گا، سوچے گا، وہ چیزیں اس کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گی، ایسی ایسی نعمتیں۔ لیکن جو جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت ہوگی، جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ ہے اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات۔ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے مصافحہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو قرآن کریم کی تلاوت کر کے سنائے، ہم اندازہ لگا، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے جنت کی۔ اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ کی زیارت ہو جائے، اللہ سے ہم کلام ہو جائے، اللہ سے مصافحہ ہو جائے، اللہ کے پاس بیٹھ جائے، اللہ سے باتیں ہو جائے، اتنی بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ تو یہ کم ہے ایمان کی بنیاد، اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، ہر انسان کے پاس موقع ہے تیاری کرنے کا، اپنے ایمان کو بنانے کا، ایمان کو بنانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا، گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ آج موقع ہے، موت سے پہلے پہلے موقع ہے۔ موت کا وقت پتہ نہیں کسی کو بھی کہ کب آ جائے، کب آ کر کے موت جو ہے مسلط ہو جائے، پتہ نہیں کون سی شام آخری ہو جائے، پتہ نہیں کون سی صبح آخری صبح ہو جائے، پتہ نہیں کون سا دن آخری دن ہو جائے، کون سی رات آخری رات ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کون سے چوراہے پہ زندگی ساتھ چھوڑ دے، پتہ نہیں کون سے بستر پر زندگی ساتھ چھوڑ دے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس زندگی کو قیمتی سمجھے۔ زندگی کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔